ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا لکھا ہوا مضمون وقت، جو کہ آپ کی کتاب کا دوسرا سبق ہے۔ پیج نمبر 11 آپ کھول لیں اپنی کتاب کا، یا پھر آپ اسکرین پر دھیان دیں۔ تو ہم سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سبق فلیش ہوتا رہے گا، اور جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہ انڈر لائن بھی ہوتا رہے گا، تو آپ اس کو بغور دیکھیں۔ جہاں مشکل الفاظ ہوں گے یا کوئی نئی بات ہوگی تو اس کی ہم چرچا کرتے چلیں گے۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے۔ تلافی کا مطلب ہوتا ہے بھرپائی۔ کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی بھرپائی کر دینا۔ تو دنیا میں کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی چیز کم رہ جائے، تو اس کی ہم تلافی کر سکتے ہیں، اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ کے پیسے کہیں کھو جائیں تو کوئی بات نہیں، بعد میں آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، یا کسی اور طرح کا نقصان آپ کو ہو جائے تو وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، اس کا امکان ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی۔ لیکن وقت کی تلافی نہیں ہے، وقت کی بھرپائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وقت اگر ایک بار نکل گیا تو وہ دوبارہ وقت نہیں حاصل کر سکتے۔ گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی۔ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اب پہلے لفظ تشبیہ کو سمجھیں۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے مثال دینا، ملتی جلتی کسی چیز سے کسی ایک چیز کی مثال دینا۔ جیسے کوئی شخص بہت کالا ہے تو ہم یہ اس کی مثال روٹی بنانے والا جو توا ہوتا ہے کالے رنگ کا، اس سے دے سکتے ہیں، یا کوئلے سے دے سکتے ہیں۔ کوئلہ بھی کالا ہوتا ہے، اور شخص جس کی ہم بات کریں وہ بھی اگر کالا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلانے شخص کا، احمد کا رنگ تو کوئلے کی طرح کالا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں احمد تو کوئلے کی مانند ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے۔ ہندی میں اس کو ہم کہتے ہیں اپما، یعنی کسی چیز کی یا کسی کام کی ملتی جلتی دوسری چیز سے اپما دینا، یا مناسبت کی وجہ سے اس کو اس کے جیسا ٹھہرانا۔ تو اب اس کو ہم واپس سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی جو وقت گزر گیا ہے وہ ایسا گزرتا ہے، اتنا تیز گزرتا ہے کہ اس کی گزرنے کی جو تیزی ہے اس کا ہم کسی بھی دوسری چیز سے موازنہ نہیں کر سکتے، اس کی تلنا نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ وقت ریل سے زیادہ تیز ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، بجلی سے سوا یعنی بجلی سے بھی تیز، دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی وقت ایسا ہے کہ ہم نہ تو ریل سے تلنا کر سکتے ہیں، وہ ریل سے بھی زیادہ تیز ہے، ہوا سے اس کا کمپیریزن نہیں، وہ ہوا سے بھی زیادہ بڑھ کر اڑ جاتا ہے، بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے نکلنے کا، گزر جانے کا پتہ نہیں چلتا، وہ دبے پاؤں نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کا موازنہ، اس کی تلنا، اس کی تشبیہ کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ صبح ہوئی سو کر اٹھے جب تک معمولی لفظ کو دیکھ لیجئے گا، اس میں الف نہیں ہے، میم کے بعد عین ہے، میم عین میم واو لام، معمولی بہت اہم لفظ ہے، بہت بار لکھنا پڑے گا آپ کو ایگزام میں بھی اور ویسے بھی زندگی میں بھی۔ تو اس لفظ کی بناوٹ، اس لفظ کے لکھنے کے طریقے کو آپ بغور دیکھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ تو یہ لفظ آپ کاپی کے ایک پیج پر لکھیں گے اور 10 بار کم سے کم اس کو دہرائیں گے، لکھیں گے۔ تو نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صبح ہوئی سو کر اٹھے جب تک معمولی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرو، ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ پیو تو پھر دن چڑھایا۔ یعنی اتنا سا ہم کام کرتے ہیں کہ ضرورتوں سے فراغت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، فراغت یعنی چھٹکارا۔ ضرورتیں، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے، ٹوائلٹ جاتے ہیں،
پھر برش کرتے ہیں، منہ دھونا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، بالوں والوں میں کنگھی کرتے ہیں. تو یہ ضرورتیں ہیں ہماری صبح کی. یہ جو معمولی سے ضرورتیں ہیں، جب تک ہم ان سے فراغت حاصل کرتے ہیں، ان کو مکمل کرتے ہیں اور تھوڑا بہت ناشتہ وغیرہ کھاتے پیتے ہیں، جتنی دیر میں ہی دن چڑھاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے. پھر گھڑی 2 گھڑی ادھر ادھر بیٹھے گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آئے. اور پھر تھوڑی دیر جیسے ہم ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں آپس میں، تو 10 بج جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. مدرسے جانے کو دیر ہوتی ہے، جلدی ہی کھایا پیا مدرسے گئے، اور پھر ہم جلدی سے کھا پی کر مدرسے کو نکل جاتے ہیں. وہاں اب یہ غلط لکھا ہوا ہے، یا آ گئی ہے، یا آنی چاہیے. وہاں دوستوں سے ہنسی مذاق کرتے رہے. استاد کی تاکید یعنی کسی بات کو، کسی کام کو کرنے کے لیے کہنا، کہ بار بار کہنے کو ہم تاکید کہتے ہیں. استاد کی تاکید سے 1 مرتبہ بری بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوئی. یعنی استاد کے بار بار کہنے سے پڑھ لو تو ہم نے کیسے ہی ایسے الٹا سیدھا پھٹافٹ میں تھوڑا بہت کسی پارٹ کو، سبق کو پڑھ لیا بھلی بری طرح، اور اتنے میں جو ہے وہ شام ہو جاتی ہے. دن رخصت ہوا، دن چلا گیا. گھر آئے تو پھر کھانے کی سوجی، شام کا کھانا. کھانے سے کسل پیدا ہوا. کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی. جب کھانا ہم کھا لیتے ہیں تو جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے جسم کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے جو ہمارا ذہن ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے، تاکہ ہماری انرجی بچے، اور جو انرجی بچے وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں کام آئے. تو اس وجہ سے کھانا کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے. تو کھانے کی سوجی، کھانے سے کسل پیدا ہوا. ذرا لیٹے تو صبح موجود. اور جب کھانا کھا کے رات کو ہم لیٹ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس تھوڑی دیر ہی سوئے تھے کہ واپس سے صبح ہو گئی، اور واپس سے ایک نیا دن آ گیا. کام تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن 24 گھنٹے گزرتے معلوم نہ ہوئے. اور ایک 24 گھنٹے کیا، ایسے صدہا ہزار. اب اس لفظ کو دیکھتے چلیں. صد کا مطلب ہوتا ہے 100، اسی سے بنا ہے صدی، یعنی 100 سال کا عرصہ. تو صدہا ہزار، ایسے سینکڑوں اور ہزاروں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اب آگے لکھا ہے بیت. بیت کا مطلب شعر. ایک شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یعنی پوری زندگی ہماری ایسے ہی گزر جاتی ہے، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. اور نہ کوئی ہم نے، جب ہم دیکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہ کوئی ہم نے بڑا کام کیا اور نہ کچھ بہت اہم کام کیا، اور صبح اور شام ہوتی چلی گئی، اور وقت ہمارا ایسے ہی گزر گیا. جب وقت کی بے ثباتی، ثبات کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، اور بے ثباتی یعنی جس میں ٹھہراؤ نہ ہو، کیونکہ وقت میں ٹھہراؤ نہیں، رکتا نہیں. جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے، اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا. اختیار کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول. تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اب جب وقت ایسا تیز بھاگ رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی تدابیر کریں کہ یہ وقت ہمارے کنٹرول میں آئے. کنٹرول میں آنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم وقت کو روک سکیں، بلکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر سکیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اب ضائع لفظ کو بھی آپ دیکھ لیں کیسے لکھا ہوا ہے. ضائع یعنی برباد. یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے، اور آدمی کو سست اور غبی اور آوارہ اور ذلیل اور رسوا اور خوار اور محتاج اور طرح طرح کے امراض جو ہے وہ بیماری کی جمع، مرض کی جمع میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے. اب جب ہم اپنا جوانی کا وقت، بچپن کا اور جوانی کا وقت جو ہے وہ سستی اور کاہلی میں اور جو ہے الٹے سیدھے کاموں میں گزار دیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں. یہ کچھ لفظ ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو میں یہ لفظ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کون کون سے. آوارہ، ذلیل یعنی جس کی عزت نہ ہو، ذلت آمیز جس کے
قسمت میں ذلت ہو، یا جس کو ذلیل جس کی ذلت کی گئی ہو، تذلیل کی گئی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ذلیل، اور رسوا اور خوار اور محتاج، اور طرح طرح کے امراض، یعنی مرض کی جمع بہت ساری بیماریاں، یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں اگر کوئی شخص اپنا وقت برباد کرتا ہے۔